امام ابو حنیفہ کے زمانے میں ایک آدمی رات کو گھر کی چھت پر اپنی شریک حیات کے ساتھ گپ شپ میں مصروف تھا کہ اچانک اس کی نظر چاند پر پڑی جو کہ پورے جوبن پر تھا۔ نہ جانے اسے اچانک کیا سوجھی کہ اس نے کہا کہ اگر تم اس چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں تو میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اب جب کہ اسے اس بات کا ادراک ہوا کہ بیوی چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو اسے اپنی بیوی کی جدائی کا خوف ستانے لگا۔ اس سلسلے میں وہ فتویٰ لینے مختلف علماء کرام کے پاس چکر کاٹنے لگا۔ اس زمانے کے علماء نے کہا کہ آپ کے ان الفاظ کے بعد طلاق واقع ہو گئی ہے، لہٰذا آپ اپنی بیوی سے الگ ہو جائیں۔ بیچارہ بہت پریشان کہ کرے تو آخر کیا کرے، جائے تو کہاں جائے۔ اسی پریشانی میں آخر کار امام اعظم ابو حنیفہ کی مجلس میں پہنچا اور اپنا دکھڑا سنا دیا کہ حضرت جذبات کی رو میں بہہ کر میں نے یہ الفاظ بول دیے، اب میں کیا کروں، آپ کوئی حل بتا دیجئے۔ امام ابو حنیفہ فرمانے لگے کہ اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، تمہاری بیوی چاند سے تو کیا تمام دیگر مخلوقات سے زیادہ خوبصورت ہے، جاؤ، تمہاری اور تمہاری بیوی کی طلاق نہیں ہوئی، اپنی بیوی کے ساتھ تم رہ سکتے ہو۔ اب جب اس زمانے کے اماموں کو یہ معلوم ہوا تو انہوں نے امام کو آڑے ہاتھوں لیا کہ خود کو زمانے کا امام کہنے والا سر عام زنا کے فتوے دے رہا ہے۔ جب علماء کرام کی چہ مگوئیاں حد سے بڑھ گئیں تو امام اعظم ابو حنیفہ نے سب کو بلا کر فرمایا کہ تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے؟ سب نے کہا کہ کیوں نہیں پڑھتے؟ تو امام صاحب نے فرمایا کہ پھر آپ سب قرآن کی سورہ 3 کی آیت نمبر 4، البتہ بے شک ہم نے انسان کو خوبصورت ترین مخلوق پیدا فرمایا ہے، پہلے انجیر، زیتون، جبل طور اور شہر مکہ کی قسم اٹھائی اور مزید فرمایا کہ ہم نے انسان کو خوبصورت ترین مخلوق پیدا فرمایا ہے۔ اب میں آپ احباب سے پوچھتا ہوں کہ اللہ نے 18,000 اور بھی مخلوق پیدا فرمائی ہے، کہا کیا کسی اور کے بارے میں یہ فرمایا ہے؟ سب نے کہا نہیں۔ امام صاحب نے فرمایا کہ یہ صرف انسان کے لیے کہا گیا ہے، تو یہ یاد رکھو کہ عورت بھی انسان ہے، لہٰذا تم اپنے فتوے اپنے پاس رکھو۔ اور آدمی سے فرمایا کہ مطمئن ہو کر گھر جاؤ، تمہاری طلاق نہیں ہوئی۔